بابا میں بہت یاد کروں گی، بیمار سے منہ موڑ کے جاتے ہو تو جاؤ، تنہا مجھے یوں چھوڑ کے جاتے ہو تو جاؤ، تم دل کو میرے توڑ کے جاتے ہو تو جاؤ، پر کرب و بلا جا کے مجھے بھول نہ جانا، اکبر کی بنا میرے نہ تم شادی رچانا، بابا میں بہت یاد کروں گی، ماں باپ سے جینے کی دعا مل نہ سکے گی، بیمار رہوں گی میں شفا مل نہ سکے گی، مجھ کو میرے اس غم کی دوا مل نہ سکے گی، ڈھلتے ہوئے سورج کی طرح ڈھلنے لگی ہوں، کچھ دن میں ہی میں لے کے عصا چلنے لگی ہوں، بابا میں بہت یاد کروں گی، تقدیر میری مجھ سے کہیں روٹ نہ جائے، یہ ساتھ ہمیشہ کے لیے چھوٹ نہ جائے، پھر تم سے ملوں گی یہ بھرم ٹوٹ نہ جائے، اللہ کرے وعدہ نبھائے علی اکبر، ایک روز مجھے لینے کو آئے علی اکبر، بابا میں بہت یاد کروں گی، حسرت سے میرے چہرے کو تم دیکھ رہے تھے، ایک لمحے میں صدیوں کے علم تم نے سہے تھے، جب روتے ہوئے میں نے یہ الفاظ کہے تھے، ہاتھ اپنا اٹھا کر میرے سر پہ رکھو بابا، تم لوٹ کے آؤ گے یہ وعدہ کرو بابا، بابا میں بہت یاد کروں گی، اے فاطمہ صغریٰ سن میری دنیا، اے فاطمہ صغریٰ سن میری دنیا، اے فاطمہ صغریٰ فاطمہ صغریٰ، اے فاطمہ صغریٰ، بیٹی بھائی بیمار سفر میں نہیں جاتا، اے فاطمہ صغریٰ، اے فاطمہ صغریٰ سن میری دکھیا، اے فاطمہ صغریٰ
غربت کا سفر ہے، غربت کا سفر ہے، جاؤں تو کہاں جاؤں سمجھ میں نہیں آتا، اے فاطمہ صغریٰ سن میری دکھیا، اے فاطمہ صغریٰ سب در پہ آزار ہے، دشمن ہے زمانہ، وعدہ ہے نبھانا، وعدہ ہے نبھانا، وعدہ ہے نبھانا، کیا گزرے گی مجھ پر یہ بتا بھی نہیں سکتا، اے فاطمہ صغریٰ سن میری دکھیا، اے فاطمہ صغریٰ میں چھوڑ کے جاتا ہوں تجھے اے میری دوپہر، کیوں ہوتی ہو مضطر، کیوں ہوتی ہو مضطر، کیوں ہوتی ہو مضطر، آئیں گے تجھے لینے کو اکبر تیرے بھیا، اے فاطمہ صغریٰ سن میری دکھیا، اے فاطمہ صغریٰ صحرا کی تپش موسم گرما کا سفر ہے، منزل پہ نظر ہے، منزل پہ نظر ہے، منزل پہ نظر ہے، اب وقت وہ آیا ہے کہ جانا ہی پڑے گا، اے فاطمہ صغریٰ سن میری دکھیا، اے فاطمہ صغریٰ وہ پیاس کی شدت ہے یہ بہتا ہوا دریا، پانی نہیں ملتا، پانی نہیں ملتا، پانی نہیں ملتا، دو روز سے پیاسا ہے محمد کا نواسا، اے فاطمہ صغریٰ سن میری دکھیا، اے فاطمہ صغریٰ مر گئے قاسم ہے نہ عباس نہ اکبر، تاراج ہوا گئے، تاراج ہوا گئے، تاراج ہوا گئے، اب سجدہ معبود میں سر میرا کٹے گا، اے فاطمہ صغریٰ سن میری دکھیا، اے فاطمہ صغریٰ صغریٰ سے یہ کہتے ہیں کلیم حضرت شبیر اور زینب دلگیر، اور زینب دلگیر، اور زینب دلگیر، مرضی ہے جو اللہ کی وہ ہو کے رہے گا، اے فاطمہ صغریٰ زخمی ہے حلق صبت پیمبر کا زخمی ہے حلق صبت پیمبر کا الجھا رگوں میں شمرے کا خنجر کا ابا
رکھا گیا حسین کا ایک سر کہاں آئے کربلا میں کوفے میں زندان شام میں کربلا میں کوفے میں زندان شام میں بھائی کو روئی زینب مسترکہ آئے بھائی کو روئی زینب مسترکہ آئے کربلا میں کوفے میں بازار شام میں کربلا میں کوفے میں بازار شام میں مانگی نبی کی آل چادر کا آئے مانگی نبی کی آل چادر کا اللہ کی خدمت میں رضائی کے مرتبہ سورہ حمد کی مرتبہ سورہ اخلاص کی طرح فرمان قربانی اور شکر کی انجمن منصوبی میر شاگر حسین الوہر اللہ مقاموں راب حسین صاحب موسوی اور سید علمدار حسین صاحب جعفری مقبائل جبیز اور معروف مشارفی اور جملہ مومنین اور مومنات کی ارواح کے لیے سب فرمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي حبيب إله العالمين أشرف المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى وارث علم النبيين حاكم يوم الدين رئيس العارفين سيد الوصيين قائد الغر المحجلين قاتل الكفار والمشركين قاتل الناقصين والقاسطين مصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين الشجاع الغضنفر قاسم طوبى وصخر ميزان الأعمال وقلب الأهوال وجه الله الذي من عمنا به يمنا نفس الله القائمة وزن الله الواعية عين الله الناظرة حجة الله البالغة الإمام نجم الثاقب إمام المشارق والمغارب مظهر الأجائب ومظهر الغرائب الذي حبه فرز على الحاضر والغائب اسد الله الغالب غالب على كل غالب مولانا ومولى الكونين امير المؤمنين علي بن ابي طالب اللهم صل على محمد وعلى محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات على حب علي محمد
فقد ماتا شہیدا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، ارشاد پیغمبر اسلام اور ارشاد معصوم ہونے کے اعتبار سے یہ حدیث مبارک جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، یقیناً کئی رخ کئی زاویوں سے بڑی تفصیل طلب ہو سکتی ہے، لیکن موقع اور وقت کے اعتبار سے بہت اختصار سے آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا ہے۔ اسی لیے میں صرف اشارتاً آپ کے سامنے عرض کروں کہ اس کے حدیث کی تلاوت کا مقصد یہی ہے کہ پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو بھی اس میں قید نہیں ہے، مرد عورت کی، ضعیف جوان کی، بچے کی، یہ شرط ہے کہ جتنا بھی عرصہ حیات رہا ہو وہ زندگی کا عرصہ اگر محبت اہل بیت میں گزار کے اس دنیا سے گزرنے والا اگر گزر گیا ہے تو پھر وہ شہید کہلائے گا۔ اور شہید کہلانے کے کتنے، شہید ہونے کے درجہ شہادت پر پہنچنے کے کتنے فائدے ہیں، کیا کیا اس کا صلہ ملتا ہے، یہ پوری بحث ایک الگ تفصیلی ہے۔ میں جامع کر کے اس کر دیتا ہوں ایک ہی فقرے میں کہ شہید ہونے کا سب سے بڑا صلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مرنے والا مرتا نہیں ہے بلکہ باقی رہتا ہے، فنا نہیں ہے علی کے چاہنے والے اور حسین کے عزادار کو۔ شرط یہی ہے کہ وہ عرصہ زندگی کا، عرصہ حیات اپنے اہل بیت کی محبت میں بسر کرے۔ اب اہل بیت کی محبت میں بسر کرنا کیا ہے، پھر یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، اسے بھی میں اختصار سے عرض کر دوں۔ اہل بیت کی محبت میں زندگی گزارنے کا واضح مطلب یہ ہے کہ صرف زبان سے اپنے آپ کو محب اہل بیت نہ کہلائے بلکہ اپنے سیرت و کردار سے بھی ثابت کرے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ خلاصہ یہی ہے، ہماری زندگی میں اہل بیت کی محبت ایسے موجود رہے کہ جس طرح سے ہمارے جسم میں روح رہتی ہے، کہ روح نکل جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے، ویسے ہی اگر اہل بیت کی محبت خدا نہ خواستہ نہ رہے تو ہم زندہ رہ کر بھی مردہ قرار پائیں گے۔ ہماری زندگی کا دار و مدار ہی محبت اہل بیت رہے۔ اہل بیت کی محبت ہمارے وجود میں، ہماری حیات میں خارجی حیثیت نہ رکھے، جیسے اضافی حیثیت کہتے ہیں کہ جب وقت آیا تو جب اہل بیت کی محبت اختیار کر لی، پھر اپنے مقصد کا وقت آیا، اپنے مطلب کا وقت آیا تو ہم بھول گئے، ایسا نہیں۔ اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں جو ہوتی ہے عزاداروں ماتمداروں کے، تو ہماری ہر سانس سے یا علی یا حسین کی آواز آتی ہے، اور یہی اہل بیت کی محبت ہے۔ پوری ہماری زندگی کا دار و مدار اسی پر ہے۔ دیکھیے، ہم تمنائے شہزادی کونین بن کے دنیا میں آئے ہیں، لیکن جس دنیا میں بھیجا گیا ہے، جہاں ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ ضروریات ہیں۔ ہم ان ذمہ داریوں کو فراموش کر کے نہ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، نہ پھر ہم اہل بیت کی محبت کا دم بھر سکتے ہیں۔ یہ بھی ضروری ہے، جس دنیا میں بھیجا گیا ہے وہ ذمہ داریاں بھی پوری کریں، اور اسی کے ساتھ عبادتیں بھی انجام دیں۔ یہ نہیں کہ میں عبادت گزار رہا ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، نمازیں پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، میں دوسری ذمہ داریوں کو نہیں نبھاؤں گا، دوسری ذمہ داریوں کی طرف توجہ نہیں دوں گا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی بہت ضروری ہیں اور انہیں بھی اللہ نے عبادت کا درجہ دیا ہے۔ ایک ہی مثال دے دوں میں، مثال کے طور پہ تربیت اولاد ہے، حقوق اولاد ادا کرنا، والدین پہ ذمہ داری۔ اگر آپ یہ صحیح طریقے پہ نہیں کرتے ہیں، اپنے بچوں کی نگہداشت نہیں کرتے ہیں، ان کی تربیت نہیں کرتے ہیں، ان کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، تو پھر آپ جب اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کر سکتے تو اللہ کا کیا حق ادا کریں گے؟ تو ہمیں نمازیں بھی پڑھنی ہے، مسجد کو ماتم بھی کرنا ہے، ان تمام ذمہ داریوں کے ساتھ۔ لیکن بنیاد کیا ہے ہماری؟ وہ ہے حسین کے غم میں آنسو بہانا۔ ہمیں پیدا ہی اسی لیے کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری ذمہ داریاں ہیں اور دوسری جو ہم پر واجبات ہیں اسے بھی ادا کرنا ہے، کیونکہ شہزادی کونین نے کہا تھا، وہ محفل پوری میں عرض نہیں کروں گا، بڑی تفصیل ہو جائے گی، کہ جس میں واقعہ کربلا آ کے جبرائیل سناتے تھے نبی کو، نبی صاحب محفل کو سناتے تھے، اس محفل میں مولا کائنات بھی تھے، شہزادی بھی تھی، امام حسن بھی تھے، امام حسین بھی تھے، شہزادی
زینب ام کلثوم بھی تھی۔ تو جب پورا واقعہ سنا چکے پیغمبر شہزادی کے سامنے کہ یہ ہوگا کربلا کے میدان میں، تو شہزادی رونے لگی، اتنا روئی کہ آنسو رکتے نہیں تھے۔ تو اس وقت جبرائیل نے پوچھا پیغمبر نے کہ بیٹی رو کیوں رہی ہو؟ تو کہا بابا جب یہ واقعہ گزرے گا تو نہ آپ ہوگے، نہ علی، نہ میں، نہ حسن، تو پھر میرے بیٹے پر روئے گا کون؟ میرے بیٹے کا ماتم کون کرے گا؟ تو اس وقت جبرائیل نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ فاطمہ سے کہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے، وعدہ کرتا ہے وہ ایک قوم کا مقرر کرے گا کہ وہ قوم کربلا والوں کا ماتم کرے گی۔ تو اس وقت شہزادی کے آنسو تمہیں، اس وقت شہزادی کے آنسو رکے۔ تو میں یہی کہتا ہوں حضرت حسین، آپ کے آنسو بہانے اور آپ کے ماتم کرنے پر فاطمہ کے آنسو رکے ہیں، تو ہمارے آنسو رکنا نہیں ہے، ہمارا ماتم رکنا نہیں ہے۔ شہزادی ہمارے وعدے پر اللہ نے وعدہ کیا ہے ہماری طرف سے ایک قوم مقرر کرے گا۔ تو اس وقت شہزادی کی تمنا ہی ہوئی نا، حسین میں آنسو، حسین کے رب میں آنسو بہانا، حسین کا ماتم کرنا۔ تو یہ اہل بیت کی محبت میں زندگی گزارنا جو ایک بنیادی اور مرکزی ہماری زندگی کا محور ہے، تو اس میں یہ بات ہے کہ بہت سے لوگ سبھی اسی لیے پیدا ہوئے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں، لیکن کچھ مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی ہی کا وقف کر دیتے ہیں ماتم حسین کے لیے، عزائے حسین کے لیے۔ تو وہ مرے اہل بیت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا جاتا ہے۔ مرتے خان ہیں، ذاکرین ہیں، نو خان ہیں، تو یہ ان کا عام آدمیوں کا یہ ہوتا ہے کہ ان کا زیادہ تر وقت ان کی ضروریات زندگی اور جو ان کے حیات کے جو مجبوریاں ہیں اس میں گزرتی ہیں، اور اس سے ہٹ کر جو وقت رہتا ہے وہ اہل بیت کے محبت کے ساتھ ساتھ عزاداری میں حصہ لیتے ہیں، ماتم میں حصہ لیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ جن کا ذکر میں کر رہا ہوں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی کا بڑا حصہ عزاداری کے لیے وقف ہو جاتا ہے۔ دو مہینے 8 دن سے ہٹ کر بھی ایک مخصوص وقت ہوتا ہے جو وہ وقف کر دیتے ہیں عزائے حسین کے لیے، ماتم حسین کے لیے۔ تو یہ مجلس بھی جن مرحومین کے اثر ثواب کے لیے مقرر کی گئی ہے، ان کی بھی زندگی پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا بھی یہی عمل تھا کہ اپنی زندگی کو وقف کر چکے تھے۔ علمدار حسین صاحب مداح اہل بیت تھے، ان کا وقت مدح گوئی میں، شاعری میں، اہل بیت کے مدح میں، سلام، نوحے، منقبتیں، خطاب جو بھی کہتے تھے، تو وہ مسلسل اسی فکر میں رہتے تھے۔ شاعر جو رہتا ہے وہ تو ہمیشہ شعر گوئی کی فکر رہتی ہے، تو ان کی زندگی کا طویل عرصہ بھی اس میں گزرا۔ کرار حسین صاحب بھی اسی جملے میں آتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنی زندگی کا بڑا وقت عزاداری کے لیے، حسین کے لیے، تکمیل تمنا شہزادی کونین کے لیے انہوں نے وقف کر دیا تھا، اور وہ ذکر بھی کرتے تھے، مرثیے بھی پڑھتے تھے، کثرت سے عزاداری میں شریک ہوتے تھے مجلسوں میں۔ ماتم کرنا تو بنیادی حق ہے، کرتے ہی تھے سبھی، لیکن وہ اگر نہ بھی پڑھنا ہوتا تو برابر مجالس میں مسلسل رہتے، آنسو بہاتے، اور پھر ماتم کرتے، اور پھر جہاں موقع رہتا وہاں ذکر بھی کرتے۔ اور آخر میں ایک ایسی عظیم ہستی کا ذکر ہے کہ جن کا نام آتے ہی ذہن میں ماتم آتا ہے، جن کا نام آتا ہی سماعتوں میں نوحے کی آواز گونجتی ہے، وہ ہے میر صابر علی صاحب۔ انہوں نے اس انداز میں نوحہ خوانی کی، اس طرح دیکھیے وقت کا موقع کے اعتبار سے میں اس کر رہا ہوں، ورنہ میر صابر علی صاحب نوحہ خوان خود ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر گھنٹوں کہا جا سکتا ہے، اگر کوئی کہنے پا آئے جو جانتا ہو۔ لیکن اس وقت چونکہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں اختصار سے کام لے رہا ہوں اور یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کچھ اس انداز میں نوحہ خوانی کی کہ نسلیں متاثر ہوئی، اور بہت سے نوجوان نوحہ خوانوں نے اپنے طور پر یہی کوشش کی کہ اب ان کی طرح نوحہ پڑھیں۔ کیوں کر رہے ہیں کوشش؟ اس لیے کر رہے ہیں پسندیدہ ہو گئے تھے، وہ اتنے پسندیدہ ہو گئے تھے عوام میں، مولا کے چاہنے والوں میں، عزاداروں میں، ماتمداروں میں، کہ ہر نوحہ خوانی چاہتا تھا کہ میں اسی انداز میں پڑھوں۔
کہ ان کا انداز ان کی جگہ پہ اور میر صابر علی صاحب کا انداز ان کی جگہ پہ تھا. لوگ کوشش کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے کہ کسی طرح پڑھا جائے، لیکن ان کا انداز جو تھا وہ منفرد تھا. اور انہوں نے ایک پیغام اپنے زندگی میں نوحہ خوانی کے دوران بغیر کچھ کہے کے دیا. یہ بھی ایک خاص بات ہے، زبان سے کچھ کہا نہیں لیکن پیغام ہے. کیا پیغام ہے؟ کہ نوحہ پڑھو تو متاثر ہو کر پڑھو، ایسے پڑھو کہ جہاں زبان سے نوحے کے شعر، نوحے کے بن نکل رہے ہیں، وہیں آنکھ میں آنسو بھی رہے. جب سینے پہ ہاتھ ہو تو آنکھ میں آنسو بھی رہے. تو ان کے لیے یہ بات مخصوص رہی کہ وہ جب نوحہ پڑھتے تو خود اتنے متاثر ہوتے کہ بے ساختہ روتے ہوئے نوحہ پڑھتے. تو یہ ایک نوحہ خوانی کے منفرد علامت ہے، نوحہ خوان کی بھی، نوحہ خوانی کی. اور آنے والی نسلوں کے لیے پیغام بھی ہے کہ نوحہ یا مرثیہ جو بھی ہو ایسے نہ پڑھا جائے کہ بس پڑھنا ہے، ضابطے کی تکمیل ہو رہی ہے، نہیں، ایسے پڑھو کہ اپنے وجود کو اس نوحے میں ڈبا دیا جائے. تو جیسا کہتے ہیں نا، ڈوب کر پڑھنا جسے کہتے ہیں، وہ خصوصیت میر صابر علی صاحب کی رہی تھی. آخر وقت تک ابتدا سے نوجوانی سے بھی وہ متاثر ہو کر پڑھتے تھے، لیکن جیسے جیسے شعور بڑھتا گیا، سن بڑھتا گیا، تجربہ ہوتا گیا، ان کے اس انداز میں اور پختگی آتی گئی کہ وہ نوحہ شروع ہی کرتے اس دردناک انداز میں، آواز میں، کہ خود سمجھ میں آتا کہ وہ رو رہے ہیں، وہ متاثر ہیں، متاثر ہو کے پڑھ رہے ہیں. تو اپنی زندگی کو انہوں نے وقف کر دیا تھا، اسی لیے انجمن بھی قائم کی، بنیاد رکھی، اور انجمن کو بڑی کامیابی کے ساتھ اپنے آخری لمحوں تک لے کے چلے. صرف یہی نہیں ہے حیدرآباد کے حد تک، بلکہ جہاں جہاں انجمن سے وابستہ لوگ رہے، ممالک کے مختلف ہمارے نوجوان کسب معاش کے لیے، نوکریوں کے لیے، تعلیم کے لیے جاتے رہے. تو جہاں جہاں بھی گئے ہیں وہاں پر انجمن کا ایک نمائندہ ضرور موجود رہا ہے. کئی مقامات ایسے ہیں، اور بالخصوص سعودی عرب میں ایک عرصے تک بہت سے لوگ نوجوان گئے، بڑی اچھی عزاداری وہاں پر کی. میں خود بھی وہاں 6 سال گزار کر آیا ہوں. تو ان 6 برسوں میں ہم نے کیسے ماتم کیا، مجلسیں کی، ایک پوری تاریخ ہے. لیکن یہ کہ وہاں پر بھی جب انجمن کے نمائندے رہے ہیں تو برابر انجمن معاصرین کے نوحے پڑھے. ہر مجلس میں وہاں یہ ہوتا تھا کہ ایک ہی مجلس میں مختلف انجمنوں کے ماتم ہوتا، ماتمدار وہی ہوتا تھا، صرف نوحہ خوان بدلتا تھا. کیونکہ وہاں اتنا مجمع ہوتا نہیں تھا کہ گروہ الگ الگ نہیں ہوتا، گروہ نہیں تھے وہاں پر نمائندگی ہوتی تھی مختلف انجمنوں کی. گروہ جعفری کا ماتم بھی ہوتا تھا، انجمن حضریہ کا ماتم بھی ہوتا تھا، معصومین کا ماتم بھی ہوتا تھا، یہاں تک کہ گروہ حسینی اور گروہ عزادارین حسینی کا ماتم بھی ہوتا تھا. لیکن یہ کہ نوحہ پڑھنے والا تبدیل ہو جاتا تھا. اسی طرح انجمن معصومین کے بھی نوحے وہاں پر پڑھے گئے مسلسل، اور نمائندگی کے طور پر غلام فضل صاحب موجود رہے، جو ہمیشہ انہوں نے معصومین کی نمائندگی کی، اور بھی نوحے پڑھنے والے وہاں پر رہے ہیں، انجمن کے نوحے پڑھتے تھے. اور ان کے لیے بھی ایک خاص بات یہ رہی کہ چونکہ دیکھیں یہ بات بہت اچھی ہے اور قول معصوم کے مطابق ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو فراموش نہ کریں بلکہ ان کے یاد کرتے رہیں. اور یاد کرنے کا بہترین طریقہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ان کے لیے ایثار ثواب کریں. کچھ نہ کچھ کرتے، گھر میں ہیں تو قرآن پڑھیں، کسی کو خیرات کر رہے ہیں تو نیت کرے کہ بھئی یہ اس کا ثواب میرے فلاں مرحوم کو پہنچے. تو یہ مجلس عزا کا اہتمام کر کے ایثار ثواب پہنچانا یہ بہت ہی اعلیٰ ترین طریقہ ہے. اور یہ امام کے قول پر عمل کرنا ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو فراموش نہ کریں. دوستی ہوتی ہے، تعلقات ہوتے ہیں، تو اب ہم اگر چاہیں کہ اپنے کسی مرحوم دوست کی دوستی کا حق ادا کریں تو آپ دوستی کا حق مکمل طور پہ تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ اس دوست کے لیے، اس چاہنے والے کے لیے جس سے آپ کو عقیدت تھی، محبت تھی، اگر آپ اس کے لیے مجلس ایثار ثواب کر دیں تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان کی روح کتنی خوش ہوتی ہے. یہ میں اپنے سے نہیں کہہ رہا ہوں، اقوال معصومین نہیں، کہ اس کا ثواب جب ان تک جاتا ہے، ملائکہ ان کے پاس لے جاتے ہیں، ان کی روح کو پیش کرتے ہیں، باقاعدہ ایک سونے چاندی کا تشت ہوتا ہے، اس پر رومال ہوتا ہے، ان کے سامنے لے جاتے ہیں، وہ ہٹا کے دیکھتے کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے فلاں چاہنے والے نے، آپ کے دوست نے، آپ کے رشتہ دار نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے.
تو اس قدر ان کے دل کو سکون، ان کی روح کو سکون ملتا ہے، ان کی روح کو اطمینان ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتی ہے روح ان کی، اور وہاں سے آپ کو دعائیں دیتی ہیں۔ آپ یہ کرتے ہیں تو رہے گا نہیں، تو آپ کا ثواب آپ کو ملتا ہے، ان کا ثواب ان کو ملتا ہے، پھر آپ کو ان کی دعائیں بھی ملتی ہیں، وہ آپ کو وہاں سے بھی دعا یہ صلہ ہے محبت علی اور غم حسین کا، کہ ہمارے مرحومین گزر جانے کے بعد بھی جس طرح زندگی میں دعا دیتے تھے، مرنے کے بعد بھی دعا دیتے ہیں، عالم ارواح سے دعائیں دیتے ہیں ہم کو۔ جو بھی ان کے لیے کوئی بہترین کام، نیک کام کرتا ہے، ان کے لیے اولاد ہے، اولاد اگر کوئی جتنے اچھے کام کرے گی اولاد، پورا ثواب ان کو جائے گا، عمل کرنے والے کو اس کا ثواب ملے گا۔ بچے اولاد ہیں، وہ اگر بہترین کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، تو اس کا ثواب ان کو بھی ملے گا اور ان کے والدین کو بھی ملے گا، چاہے وہ زندہ رہوں چاہے وہ گزر جائیں۔ زندہ بھی ہے تو ان کے حساب میں ثواب جائے گا، گزر بھی جاتے ہیں تو ان کے حساب میں ثواب جائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ انسان یہ طے کرے اپنی زندگی میں کہ مجھے کس انداز میں زندگی گزارنا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے یہی طے کیا کہ ہمیں زندگی گزارنا ہے حسین کے غم میں، خدمت عزا میں۔ اس کے لیے میر صاحب علی صاحب نے جب اپنی حیات میں، نوجوانی میں جب انہیں خیال آیا، انہوں نے ایک راستہ اختیار کر لیا، تو پھر آخری دم تک نہ صرف اس راستے پر چلتے رہے، بلکہ جیسے مشہور ہے نا کہ ایک شخص چلتا ہے اور کارواں بنتا چلا جاتا ہے، تو ویسے ہی اس عزا کے قافلے کو، انجمن معصومین کو اتنی وسعت دی انہوں نے، اتنا پھیلا دیا کہ حیدرآباد سے ہٹ کر بھی ہمارے شہر کے، ہمارے ریاست کے اور مقامات پر بھی اس کی شاخیں موجود رہی، اور دنیا کے بھی ہر حصے میں اس کے نمائندے موجود رہے۔ تو یہ ان کا طے کیا ہوا مرحلہ تھا زندگی میں۔ ہر ایک کی یہ موقع آتا ہے کہ میں کیا کروں، کوئی چاہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں، کوئی چاہتا ہے میں انجینئر بن جاؤں، کوئی چاہتا ہے میں کمپیوٹر کا ماہر بنوں، ہر کوئی یہ چاہتا ہے۔ تو جب یہ موقع آتا ہے تو ہمیں طے کرنا پڑتا ہے زندگی کا اپنے راستہ۔ تو ان کے سامنے جب یہ مرحلہ آیا، کئی راستے تھے، وہ چاہتے تو کوئی بھی اور راستہ منتخب کر لیتے، اور علی کے چاہنے والے تھے، حسین کے عزادار تھے، تو کسی بھی راستے کو اختیار کرتے تو اس میں کامیاب ہو جاتے، لیکن انہوں نے یہ چاہا کہ ایسا راستہ اختیار کیا جائے کہ جس میں ناکامی کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو۔ دوسرے راستے اختیار کرنے میں امکان ہوتا ہے کہ انسان ناکام ہو جائے، لیکن انہوں نے ایسا راستہ منتخب کیا کہ جہاں پر یہ طے تھا کہ اس میں کوئی ناکامی کی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ راستہ اختیار کرنے والے کے حق میں مسلسل دعائے فاطمہ رہتی ہے، مسلسل دعائے فاطمہ رہتی ہے۔ اور نوحہ پڑھتے ہیں تو دعائے فاطمہ ساتھ رہتی ہے، لوگ اس پہ آنسو آتے ہیں تو دعائے فاطمہ رہتی ہے، لوگ ماتم کرتے ہیں تو ماتمداروں کے ساتھ دعائے فاطمہ رہتی ہے۔ تو ایک زندگی کا بڑا عرصہ انہوں نے زیر سایہ دعائے فاطمہ گزارا ہے۔ تو اب جو فاطمہ کی دعا کے سائے میں زندگی گزار کے اس دنیا سے گزر گئے ہوں تو ان کے مقامات بڑے اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتے ہیں۔ یہ بات تو طے ہے عزیزان گرامی کہ وہ اس وقت جہاں ہیں، یہاں سے اچھی جگہ پر ہیں، یہاں سے بہتر لوگوں کے درمیان میں ہیں، ہے نا۔ اب جہاں ہیں وہ کہاں ہیں؟ پیش معصومین ہیں، پیش شہداء کربلا ہیں، ایسے ماحول میں ہیں۔ تو کوئی تقابل ہی نہیں ہے اس دنیا کا اس دنیا سے، ہر اعتبار سے، ہر لحاظ سے وہ دنیا اعلیٰ ترین ہے۔ بنیادی بات یہی ہے کہ یہاں تھے تو مادی دنیا میں تھے، وہاں آئے تو نورانی دنیا میں تھے۔ نورانیت اور مادیت میں جو فرق ہے وہی فرق سمجھ میں آئے گا کہ وہاں ہے تو نورانی دنیا میں۔ ان کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ ایثار ثواب کرتے رہیں، اور ہماری محبت کے تقاضے یہی ہیں کہ ہم اس طرح سے انہیں یاد کریں جس طرح انہوں نے زندگی گزاری تھی۔ تو نوحے بھی اسی لیے پڑھے گئے تاکہ ان کی یاد تازہ رہے۔ ویسے ان کی جو مخصوص آواز اور انداز تھا وہ ہمارے ذہنوں میں، ہماری سماعتوں میں، ہمارے دل میں ہمیشہ محفوظ رہے گا، اور وہ آواز گونجتی رہے گی ہمارے معافی الضمیر میں جسے کہتے ہیں۔ تو لیکن ہماری عقیدت کا تقاضے یہ ہیں کہ ہم ذکر کربلا کریں، ذکر اہل بیت کریں، تو خوشنودی فاطمہ کا بھی سامان ہے، ان کی روح کے سکون کا بھی سامان ہے۔ اسی لیے یہ تذکرے رہے ہیں۔ عزیزان گرامی میں مربوط کر دوں ذکر کو اپنے
اس موقع سے جو آپ نے نوحہ سنا آخر میں جو شبیر اور حیدر بھائی نے پڑھا شہزادی فاطمہ صغریٰ کی غربت اور مصیبت کا، اس بی بی کا بھی بڑا حق ہے۔ شہداء کربلا کے تذکرے تو مسلسل ہوتے رہتے ہیں۔ ایام عزا میں بھی کچھ مخصوص دن ہیں جب اس دکھزدہ بی بی کا ذکر ہوتا ہے۔ اس شہزادی کا حق بڑا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ انہیں کے ذکر پہ زحمت تمام ہو جائے۔ یہ وہ دکھزدہ بچی ہے جو وطن میں رہ کر غریب الوطن رہی ہے۔ جو لوگ گئے وہ تو غریب الوطن تھے ہی، لیکن یہ تو وطن ہے نا، مگر وطن میں اتنی تنہائی تھی، گھر پورا خالی ہو گیا، سنسان ہو گیا، اتنے بڑے گھر میں بچی وطن میں رہ کر غریب الوطن رہی، گھر میں رہ کر ایسے رہی جیسے صحرا میں رہا جاتا ہے، کوئی نہیں ہے۔ دادی موجود ہے جناب شہزادی ام البنین، وہ بھی موجود ہیں، اور بھی ہستیاں ہیں، مگر یہ کہ جو ہمسن بہنیں تھے، باپ ماں بھائی بہنوں کی بات الگ ہوتی، کوئی نہیں ہے، یہاں تک کہ علی اصغر کا جھولا بھی خالی رہے۔ تو یہ بچی بہت دکھزدہ رہی ہے۔ عزیزان گرامی، زاداران حسین، شہزادی کا درد بڑا عجیب درد ہے۔ قافلے میں جانے کی اتنی تمنا تھی، اتنی آرزو تھی کہ میں کسی طرح سے قافلے میں شامل رہوں۔ تو جس وقت قافلہ نکل رہا تھا، ایک سے کہتی تھی کہ مجھے ساتھ لے کے چلنے کے لیے سفارش کریں بابا سے، کبھی ماں سے کہتی، کبھی پھوپھیوں سے، کبھی چچا عباس سے، کبھی بھیا علی اکبر سے کہ بابا سے کہیں کہ مجھے لے کے چلیں۔ اور جب حسین آئے بیٹی سے ملنے کے لیے تو اس وقت بھی یہی کہا، گلے مل کے باپ اور بیٹی بہت روئے، اور شہزادی فاطمہ زہرا نے کہا بابا مجھے لے کے چلے، میں کیسے رہوں گی؟ تو حسین نے کہا کہ بیٹی مشیت خدا یہی ہے کہ تم گھر میں رہو۔ اب سمجھ گئی کہ اللہ کی مشیت کے خلاف ہو نہیں سکتا، تو مجھے مدینے ہی میں رہنا پڑے گا۔ مگر تڑپ اتنی شدید تھی شہزادی کی کہ اس تڑپ کو حضرت انیس نے نظم کیا، 6 مصروں میں ایک بند ہے، قیامت شہزادی کا مکالمہ کبھی بابا سے اور کبھی ماں سے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ روح نکل گئی، روح سے کہہ رہی ہیں، جان نکل گئی ہے بچی کی کہ وہ بات نہ ہوگی جو کہ بچپن میں تھی مادر۔ ماں سے مخاطبت ہے کہ وہ بات نہ ہوگی جو کہ بچپن میں تھی مادر۔ ہر صبح میں پی لوں گی دوا آپ بنا کر، دن بھر میری گودی میں رہیں گے علی اصغر، لونڈی ہوں سکینہ کی نہ سمجھو مجھے دختر۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، یہاں بابا سے مخاطبت ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، ارے بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو۔ کیا تھا مقصد؟ کیا تھا کہ لے کے چلے، کسی صورت مجھے لے کے چلے۔ جب جانا نہیں ہوا، مدینے ہی میں رک گئی، تو اب انتظار سمٹ کے آ گیا زندگی میں۔ دن رات کربلا والوں کو یاد کرتی، دن رات قافلے والوں کو یاد کرتی، ان کے لیے دعائیں کرتی، پروردگار بھرا ہوا گھر قافلے میں ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے، میرے قافلے والوں کی خیر ہو۔ ماں بھی وہیں ہے، پھوپھیاں بھی ہیں، بہنیں بھی، سب قافلے میں ہیں، تڑپ تڑپ کے دعا کرتی اور ان کا انتظار کرتی۔ یہ بھی انتظار تھا کہ شاید بھیا علی اکبر آ جائیں لینے کے لیے، یہ بھی انتظار تھا کہ شاید چچا عباس آ جائیں لینے کے لیے، لیکن کوئی نہ آیا تو بچی کی زندگی میں مایوسی آ گئی، اور بچی کی زندگی میں انتظار اور تڑپنا اور بے قراری آ گئے۔ تو اتنی بے قرار رہی کہ آپ بے قراری کے معنی ہی فاطمہ صغریٰ ہو گئے۔ آپ ادھر بے قراری کہیں، فاطمہ صغریٰ ذہن میں آتی ہیں۔ تو اتنا انتظار کیا، آخر میں مہینے گزر گئے، سال تمام ہو گیا، تو ایک مرتبہ مدینے میں آواز گونجی کہ وطن میں قافلہ کربلا کی آمد ہے۔ اب یہ بچی خود نہیں نکلی، اتنے دن سے تو انتظار کر رہی تھی نا، تقاضا تو یہ تھا کہ نکل آتی قافلے کے لیے، استغفار نہیں نکلی بلکہ اپنے حجرے میں جا کے بیٹھ گئی۔ لیکن دل سے آواز کیا نکلی کہ وطن میں آج شہ مشرقین آتے ہیں، چلو چلو میرے بابا حسین آتے ہیں۔ سب سے تو کہا چلو چلو، لیکن خود آگے حجرے میں بیٹھ گئی تو مدینے کی عورتیں، بیویاں، قریب میں رہنے والی، پڑوس میں رہنے والی بیویوں، عورتوں نے دیکھا وہ بچی جو دن رات بے قرار رہتی تھی، آج قافلہ آیا ہے تو نکلتی نہیں ہے، کیا بات ہے؟
دریافت کرنے کے لیے، خیریت معلوم کرنے کے لیے آئیں تو دیکھا کہ بچی حجرے میں بیٹھی رو رہی ہے۔ اطراف جمع ہو گئی، کہا بی بی کیا بات ہے؟ چلو قافلہ آیا ہے، چل کے ملاقات کر لو، گلے شکوے دور ہو جائیں گے، جو شکایتیں ہیں کر لینا۔ تو بہت تڑپ کے کہا کہ نہیں، میں اب نہیں جاؤں گی۔ کیوں کہ اس قافلے والوں نے مجھے بہت تڑپایا ہے، ان کے لیے میں بہت روئی ہوں، دن رات تڑپ تڑپ کے گزاری ہے۔ اب میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرے لیے کون کیسے تڑپتا ہے۔ تو اس وقت بی کے لیے، موقع کے لیے بھی شاعر نے نظم کیا کہ وہ بولی میرے دل میں ہے کچھ اور ہی خیال، جب تک نہ گھر میں آئے گا خیر النساء کا لال، کپڑے نہ بدلوں گی نہ میں گوندوں گی سر کے بال، ارے آنے دو ان کو جن کے لیے ہے یہ میرا حال، شکوے کروں گی آنکھوں سے آنسو بہاؤں گی، ارے بابا کو یہ پھٹا ہوا کرتا دکھاؤں گی، مگر ہائے فاطمہ زہرا، نہ بابا آئے نہ چچا آئے نہ بھیا آئے، یہاں تک کہ علی اصغر کا جھولا بھی خالی رہ گیا، بچی کا انتظار ہی رہ گیا۔ الہی و سیدی و مولایا بحق محمد و آل محمد سیارہ الذین آذرہم منقلبون انتم سلام اللہ علیہ المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار واسطہ حجت نفاق کا چارنا معصومین شہداء کربلا باب الحوائج کا واسطہ ہماری سزا کا ناسوں کو قبول فرما، اس کے وسیلے سے ہمارے عبادات اعمال ہماری تلاوتوں کو قبول فرما، اس کے ثواب سے مرحومین کی روح کو مصاف فرما اور ہمیں بھی اس سے مصاف فرما۔ مجلس کی یادی عادت کے مجلس سزا برائے سارے ثواب میں صابر صاحب اللہ مکمل بروز چہارشنبہ 5 بجے عصر و مقام عاشق خانے ام کلثوم کومٹ واڑی میں مقرر ہے۔ اس مجلس میں شرکت آپ سے معلوم کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ اور سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کے تلاوت فرما کر بانی سیکرٹری انجمن معصومین میر صاحب علی صاحب لوبار اللہ مقامو، ابن میر احمد علی صاحب لوبار اللہ مقامو، اور سید قرار حسین صاحب موسوی اور سید علمدار حسین صاحب نصر جعفری کی روح کے لیے اشار فرما اور جملہ مومنین اور مومنات کے لیے۔